السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ایک خاتون اسلام نے عورتوں کے غسل کا مسنون طریقہ دریافت فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد استعانت طلب کرتے ہوئے میں اس مسئلے کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ عورتوں کے غسل کی 5 قسمیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ صاف صفائی، فرحت و نشاط، نظافت و لطافت کے لیے غسل کیا جائے، جو عموماً کسی علاقے میں روزانہ اور کچھ علاقوں میں دوسرے تیسرے دن کیا جاتا ہے۔ یہ غسل فرض واجب تو نہیں ہے، مگر جسم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہت اچھا اور پسندیدہ ہے۔ بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ جس طرح سے مردوں کے لیے جمعے کے دن کا غسل مسنون ہے، اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی جمعے کا دن غسل کے لیے مخصوص اور مسنون ہے۔ اسی طرح سے حج و عمرے کا غسل بھی مسنون ہے۔ غسل کی دوسری قسم یہ ہے کہ عورت کو احتلام ہو جائے، ایسی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کی تیسری صورت یہ ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ عورت کو حیض آ جائے تو حیض رکنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، نفاس کا خون بند ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے پاک ہونے کی نیت کر لی جائے کہ میں پاک ہونے کے لیے غسل کرتی ہوں۔ آپ چاہیں تو زبان سے بھی وہ نیت کر سکتی ہیں، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی، اور دل میں بھی یہ سوچ لینا کہ میں پاک ہونے کے لیے غسل کرتی ہوں، یہی نیت ہے۔ آپ زبان سے کر لیں، عربی میں کر لیں، اس کی بھی اجازت اور گنجائش ہے۔ پھر کسی اونچی جگہ پہ بیٹھیں، جیسا کہ چوکی وغیرہ ہے، یا آج کل غسل کرنے کے لیے تختہ وغیرہ بھی بازاروں میں دستیاب ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک اچھی طرح دھو لیں، اور جہاں کہیں نجاست لگی ہو یا نجاست لگے ہونے کا گمان ہو اسے اور شرمگاہ کو بھی اچھی طرح سے دھل کر صاف کر لیں، اور اس کے بعد اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد داہنے کندھے پر اور اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی ڈالیں۔ اس کے بعد سر سے لے کر سارے جسم کو اتنا اچھی طرح سے دھوئیں کہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور جسم کو خوب اچھی طرح سے مل لیں۔ یہ سارے مسائل بخاری شریف کی حدیث نمبر 248، 259، مسلم شریف کی حدیث نمبر 321 اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 104 میں موجود ہیں۔ بہتر ہے صابن کا استعمال کریں، اس میں ملنا اور رگڑنا بھی ہو جاتا ہے اور صفائی بھی اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جس جگہ پہ غسل کیا ہو وہاں سے الگ ہٹ کر اپنے پاؤں دھل لیں، اور اس کے بعد کپڑے پہن لیں۔ یہی مسنون غسل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ غسل کے دیگر مسائل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، خوب اچھی طرح کلی اور غرارہ کر لیں۔ مسئلہ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے لیں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر سر کے بال پہلے سے کھلے ہوں یا غسل کے پہلے بالوں کو کھول دیا ہو تو پورے بالوں کا بھگونا اور دھونا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلے سے چوٹی یا میڈھی بندھی ہوئی ہے تو صرف بالوں کی جڑوں میں پہنچانا ضروری ہے پانی کا۔ یہ روایت ترمذی کی حدیث نمبر 105 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 251 میں موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو تو ریموور سے اس پالش کو نکال لیں، پھر غسل کریں، کیونکہ اگر پالش لگی رہے گی تو غسل نہیں ہوگا، چونکہ غسل میں انگلیوں کا بھی بھیگنا ضروری اور فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 5، پانی کا استعمال ضرورت کے مطابق کریں، نہ بہت کم نہ حد سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، کیونکہ حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے اور اسلام میں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، غسل سے پہلے اگر باڈی لوشن یا آئل مساج وغیرہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بعد غسل درست ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کوئی ایسی چیز اپنے جسم پر لگائی ہو جو جلد یعنی اسکن کو کوٹنگ کر دے
اور اس کے نیچے پانی نہ پہنچے تو اس کا نکالنا ضروری ہوگا، مگر کسی مجبوری کے لیے یا میڈیکلی کسی ضرورت کے لیے کوئی پٹی وغیرہ یا کوئی لوشن وغیرہ لگایا ہو تو اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے، غسل کے بعد اس پر مسح کر لیں، غسل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، غسل پردے کی جگہ میں کرنا چاہیے اور ننگے بدن غسل کرنا اچھا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، انگوٹھی، نتھ، بالی وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے ہلا ڈلا کر پانی میں اچھی طرح سے اسے دھوئیں اور اس کے سوراخوں میں پانی پہنچائیں۔ اسی طرح سے ناف، کان، گھٹنوں کے پیچھے اور جسم کے سارے جوڑ کو خوب اچھی طرح سے مل کر دھوئیں اور پانی بہائیں۔ مسئلہ نمبر 10، غسل کے بعد جسم کو کپڑے اور تولیے سے پونچھ کر جتنی جلد ممکن ہو سکے کپڑے پہن لیں۔ مسئلہ نمبر 11، فرض کر لیں کسی عورت کو احتلام ہوا اور اس کے بعد اس نے ہم بستری کر لی تو دونوں کے لیے ایک ہی غسل کافی ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری چیزوں کا بھی مسئلہ ہے، واللہ عالم۔